حوصلے کی اڑان دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو۔ مدھم میوزک، قدرتی آوازیں۔ پاکستان کے نقشے پر کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جو شور مچانے کے محتاج نہیں ہوتے، جو خود کو منوانے کے لیے نعرے نہیں لگاتے، بلکہ اپنی خاموشی، فضا اور وقار سے دل پر گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ایبٹ آباد بھی انہی چند شہروں میں سے ایک ہے۔ خیبر پختونخوا کی سرسبز پہاڑی دامن میں بسا یہ شہر قدرت، تاریخ اور مذہب زندگی کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے جو ہر آنے والے کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ یہاں داخل ہوتے ہی ہوا کا لہجہ بدل جاتا ہے، سانسوں میں ٹھنڈک اترتی ہے اور دل پر ایک عجیب سا سکون چھا جاتا ہے۔ ایبٹ آباد کی فضا دوستو ہلکی دھند، پرندوں کی چہچہاہٹ اور پہاڑوں پر ٹھہری خاموشی سے ہوتا ہے۔ شام ڈھلے جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپتا ہے تو سنہری روشنی پورے شہر کو ایک خواب کے منظر میں بدل دیتی ہے۔ گرمیوں میں بھی یہ شہر اپنی خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے نمایاں رہتا ہے، اور سردیوں میں ٹھنڈک کے باوجود زندگی کی روانی قائم رہتی ہے۔ یہی اعتدال ایبٹ آباد کی اصل شناخت ہے۔ تاریخی بنیاد دوستو ایبٹ آباد کی بنیاد 19ویں صدی میں رکھی گئی، جب برطانوی دور میں اسے ایک فوجی چھاؤنی کی حیثیت دی گئی۔ برطانوی افسر میجر جیمز ایبٹ نے اس علاقے کو نہایت منظم انداز میں بسایا۔ انہوں نے جغرافیہ، موسم اور مقامی لوگوں کے مزاج کو سمجھ کر ایک ایسا شہر ترتیب دیا جو آج بھی نظم و ضبط کی مثال ہے۔ تو آبادیاتی دور کی جنگ دوستو آج بھی ایبٹ آباد کی کشادہ سڑکیں، یورپی طرز کے بنگلے اور پرانی عمارتیں اس دور کی خاموشی کو گواہ ہیں۔ چرچ، کلب، قدیمی قبرستان اور رہائشی علاقے شہر کے تاریخی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہی چیز ایبٹ آباد کو ایک عام پہاڑی شہر سے کہیں زیادہ منفرد بناتی ہے۔ آبادی اور مزاج دوستو ایبٹ آباد کی آبادی تقریباً 14 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ شہر پاکستان کے بڑے شہروں میں آبادی کے لحاظ سے شاید پیچھے ہو، مگر تہذیب، سکون اور معیار زندگی میں کسی سے کم نہیں۔ یہاں کے لوگ سادگی، شرافت اور ذمہ داری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ پردیس اور ایبٹ آباد دوستو ایبٹ آباد کو پردیسیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے بے شمار خاندانوں کا کوئی نہ کوئی فرد یورپ، برطانیہ یا خلیجی ممالک میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہے۔ ان کی محنت سے کمائی کی گئی رقم نہ صرف ان کے خاندانوں بلکہ پورے شہر کی معیشت کو خاموشی سے مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام پردیسی بھائیوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بازار اور روزمرہ زندگی دوستو ایبٹ آباد کے بازار شور شرابے سے دور لیکن سلیقے اور ترتیب کی مثال ہے۔ صاف ستھری گلیاں، منظم دکانیں اور خوش اخلاق دکاندار اس شہر کے مزاج کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہاں خرید و فروخت صرف کاروبار نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کا فطری حصہ ہے۔ ایبٹ آباد کا کھانا دوستو ایبٹ آباد کا کھانا اس سادگی اور خلوص کی نمائندگی کرتا ہے جو اس شہر کی فضا میں رچی بسی ہے۔ سادہ مگر لذیذ پکوان، مقامی انداز کے کباب اور پہاڑی علاقوں کی مخصوص غذا خاص طور پر سرد موسم میں ایک الگ ہی لطف دیتی ہے۔ یہاں کا کھانا دوستو پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ یادوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ تعلیم کا مرکز دوستو تعلیم کے میدان میں ایبٹ آباد کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے طلبہ یہاں کا رخ کرتے ہیں کیونکہ یہ شہر صرف تعلیم نہیں دیتا بلکہ کردار سازی بھی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ایبٹ آباد کو علم اور شعور کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ قدرت کے قریب زندگی دوستو پارک، باغات، کھلے میدان اور کھیل کے گراؤنڈ ایبٹ آباد کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ یہاں کے نوجوان کھیلوں اور صحت مند سرگرمیوں میں طرف ماڈل نظر آتے ہیں۔ کھلی فضا میں زندگی گزارنے کا رجحان واضح دکھائی دیتا ہے۔ شمالی علاقوں کا دروازہ
دوستو ایبٹ آباد کو شمالی علاقوں کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے ناران، کغان، سوات اور دیگر خوبصورت مقامات کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ شہر ہمیشہ سیاحوں سے آباد رہتا ہے اور یہ آمد و رفت شہر کی رونق میں اضافہ کرتی ہے۔ بدلتا ہوا ایبٹ آباد۔ دوستو وقت کے ساتھ ساتھ ایبٹ آباد بھی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے۔ آبادی میں اضافہ، درختوں کی کٹائی اور بے ہنگم تعمیرات قدرتی حسن کو متاثر کر رہی ہے۔ وہ ٹھنڈی ہوا جو کبھی اس شہر کی پہچان تھی، آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اجتماعی ذمہ داری۔ دوستو آج یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم ایبٹ آباد کے حسن، اس کی فضا اور اس کی شناخت کو محفوظ رکھیں۔ یہ شہر صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک احساس۔ ایبٹ آباد صرف ایک جغرافی مقام نہیں بلکہ ایک احساس ہے۔ یہ ان لوگوں کا شہر ہے جو سکون کو ترجیح دیتے ہیں، جو فطرت کے قریب رہنا چاہتے ہیں اور جو سادگی میں خوبصورتی تلاش کرتے ہیں۔ خاموش زبان۔ دوستو پہاڑوں میں بسا یہ شہر آج بھی اپنی خاموش زبان سے بہت کچھ کہتا، بس سننے والا چاہیے۔ دوستو یہ تھی ایبٹ آباد کے بارے میں چند نہیں بلکہ بہت سی باتیں۔ اگر یہ ڈاکومنٹری آپ کو اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔